بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعائے فرج کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس میں نے کہا تھا کہ دعائے فرج آپ قنوت میں پڑھ سکتے، بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لو، قنوت میں مت پڑھو۔ واجب نماز کے قنوت میں نہیں پڑھے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا پارٹ اللہ سے وہ آپ پڑھ سکتے تو پڑھ لیں، لیکن وہ جیسا بھی سمجھے، سلپ آف ٹنگ بھی بولے یا ذہن سے بات نکل گئی، میں نے کہا تھا کہ قنوت میں پڑھنا وہ قنوت میں نہیں پڑھنا، آپ نارمل اس میں پڑھو، دن بھر پڑھتے رہو، کوئی مشکل نہیں۔ نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھو، ہر نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، بہت اچھی بات ہے۔ مطلب یو آر گیٹنگ کلوز ٹو یور امام۔ تو میں کلیئر کر دینا چاہ رہا تھا کہ کچھ مومنین نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ واجب نماز میں ہمارے آغا شیستانی اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ لاسٹ پارٹ بہرحال اجازت نہیں دیتے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، جو آغا بولتے ہیں ہم کو سننا ہے، اس لیے کہ ہم مقلد ہیں، وہ ہمارا مرجع، دیٹس آل، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں۔ تو پلیز آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو دعائے فرج آپ لوگ بیٹھ کے پڑھیں، نماز کے بعد دن بھر پڑھتے رہیں، کوئی مشکل نہیں، نماز سے پہلے بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو جائے بہرحال۔ تو قنوت میں مت پڑھیں، قنوت کے علاوہ آپ جہاں چاہے پڑھیں بہرحال۔ تو میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے، لیکن یہ چیز آپ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم، اللہ سے دعا مانگ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام، اللہ ہم کو حسین کی شفاعت نصیب ہو یوم الورود۔ اور یہ بلیف کے ساتھ، اس فیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، ہم کو جو شفاعت معصومین ہے تو ساری عبادتیں قبول ہیں، شفاعت معصومین ہے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، شفاعت معصومین ہے تو ہماری بخشش ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھ کے مجلس سنیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، خدا نہ خاصا میں عبادت کو کم نہیں کرا، وہ واجب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اتنا میں کلیئر بول رہا کہ جو وہ نماز نہیں پڑھتا، واجبات کو ترک کرتا، وہ امام علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ امام علی کا شیعہ واجبات کو پہ عمل کرتا ہے۔ تو شفاعت الحسین لازم ہے، لازم ہے 14 معصومین کی شفاعت، اس لیے کہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب، ہماری حدیث کی پہلی کتاب، اس میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں، اور اللہ کے رسول کے لیے شافعی روز محشر، شہزادی کونین کے لیے کتنی روایت کہ بی بی انشاءاللہ جو ہے آپ کا نام رکھا ہی گیا فاطمہ، اسی لیے بی بی کا نام جو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو شہزادہ میرے مولا نے کہا میری دادی کا نام اس لیے رکھا ہے، اس کے معنی ہے کہ الگ کرنے کے، اور میری دادی روز محشر ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے کے چلی جائیں گی۔ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارا فیت ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم کو کسی عبادت پہ یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سجدہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، 100% لے کے جائے گا، لیکن اس کے پیچھے شفاعت الحسین کی۔ ہم عقیدے کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم ڈائریکٹ کے قائل نہیں کہ یہ کرو گے تو تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو تم کو مل جائے گا، نو، اس لیے کہ میری ہر عبادت میں ملاوٹ ہے۔ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، یہ یاد رکھو، شیطان ابھی ریٹائرمنٹ اس نے اناؤنس نہیں کیا۔ تمہاری ہر عبادت میں آگے وہ خلل ڈالے گا، تمہاری ہر نیکی میں آگے وہ خلل ڈالے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پورا کرے گا۔ اس کا جملہ ہے سورہ بقرہ میں کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں گمراہ کروں گا، اس وقت پروردگار نے کہا میرا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بھروسہ ہے اللہ کو ہمارے اوپر، جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا۔ تو ہمارے ہر عمل کو خراب کرنے والا شیطان ہے، لیکن تم کو یہ یقین ہونی چاہیے، پلیز ایک چیز غور سے سنو، واجبات کو ادا کرنا لازم ہے، یہ نہیں کہ واجبات کو چھوڑ دو میرا مولا حسین مجھے بچا لے گا۔ مولا حسین 100%، 200% بچائیں گے، لیکن ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ کیا بولا میں؟ ہر سجدہ حسین کی وکٹری کا اعلان ہے، یزید کی شکست کا اعلان ہے، حسین کی کامیابی کا اعلان ہر سجدہ۔ یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں ہے، یہ چوتھے امام کے جملے۔ جب اس شخص نے پوچھا تھا کہ حسین جیتے یا ہارے، تو مولا سجاد نے کہا تھا نماز پڑھ کے آ، جب وہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے کہا مولا مجھے جواب دو، امام نے کہا جواب تو تجھے مل گیا۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے مولا کہ کیا آپ کے بابا جنگ جیتے کربلا میں؟ ظاہری طور پہ تو شہید ہو گئے،
ظالم یزید زندہ رہ گیا, جیتے یا ہارے, تو اس وقت میرے مولا نے کہا یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان. دس از ویری کلیئر میسج ٹو مائی یوتھ کہ بیٹا کبھی نماز کو قضا نہیں کرنا, کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا. نماز پلر آف اسلام ہے, تمہارے ایمان کے, تمہارے فیت کو, تمہارے یقین کو. نماز بتاؤں کیا ہے؟ عبد و معبود کا رشتہ ہے. کیا بولا یار؟ بندگی کی معراج نماز ہے. تم سجدے میں جاتے, تم اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے. If you really want to get close to your Allah, اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکاؤ, ہمیشہ سجدے کرو, ہمیشہ نماز پڑھو. تو یہ ساری عبادت ایک طرف, ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے, ہمارا فیت یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شفاعت سے معصوم کرائے گا. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں اعمال کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. اعمال کر کے ہمارے بروکن اعمال ہے, ٹوٹے پوٹے اعمال ہے, ہمارے ساری اعمال بروکن ہیں, لیکن اس کو ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر میرے مولا کی شفاعت ہوگی. اور یہ میں نے جملہ جو ابھی کہا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, یہ کہاں کا جملہ ہے؟ سب کو یاد ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں پوری دنیا میں بولتا ہوں زیارت عاشورہ, اور الحمدللہ اس وقت 90% لوگ یہ زیارت پڑھتے ہیں. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ان سے میری خواہش ہے, ریکویسٹ ہے کہ زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ, زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ. اور ایک بات روک کے بولتا, زیارت عاشورہ جب بھی تم اپنے گھروں میں پڑھنا, باواز بلند پڑھو, آہستہ مت پڑھو. باواز بلند پڑھنے سے ایک الگ برکت, ایک الگ رحمت آتی ہے تمہارے گھر, اور اس سے یقین پیدا ہوتا ہے. زیارت عاشورہ پڑھنے سے تین چیزیں ہیں جس سے یقین پیدا ہوتا, تین چیزیں ہیں جس سے یقین آتا. صلاۃ اللیل, نماز شب. نماز شب پڑھنے سے تمہارا یقین ڈیولپ ہوگا. آغا خمینی صاحب کے بیٹے کو بہرحال نماز شب پڑھنے سے یقین پیدا ہوتا. دوسرا, زیارت عاشورہ پڑھنے سے یقین, تمہارا فیتھ سٹرونگ ہوتا, تمہارا بلیف سٹرونگ ہوتا. اور زیارت جامعہ پڑھنے سے, صغیر پڑھو یا کبیر پڑھو, یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے جس سے تمہارا یقین آسمانوں میں چلا جائے گا. اور دوستوں اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, یاد چاہیے کہ میری شفاعت صرف میرا مولا حسین کرے گا. کلڑ کا کرم اسی وقت ہوگا کہ جب حسین کا کرم تمہارے اوپر ہوگا. کتنے واقعات ہیں میرے پاس اس وقت. کرم حسین کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک خریے, میں جگہ کا نام تو نہیں بولتا, ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنے ممبر سے یہ بیان کیا, I have got that clip, کہ حسین کے لیے تم کچھ کرو گے تو کیا مولا حسین تم کو دے گا. ایک خریے میں, ایک سٹی میں, جو بھی آپ سمجھیں, ایک بہت بڑا بزنس مین تھا, تاجر تھا, اور وہ بڑا مولا حسین کے لیے کام کرتا تھا. جب موقع ملے, کوئی بھی آئے, پیسے والا تھا, دولت مند تھا, جب موقع ملے, میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں, حسین کے لیے کام کرو, زندہ رہو حسین کے لیے, مرو حسین کے لیے. اللہ ہم کو موت آئے, زندہ رہے مولا حسین کے لیے, موت آئے مولا حسین کے نام پہ. شفاعت وہی کرنے والے ہیں. کیسے شفاعت کریں گے؟ بہت بڑا بزنس مین تھا اور بڑا کار خیر کرتا تھا, میں امام حسین کے نام پہ ہمیشہ دیتا تھا. ایسے مجھے کئی اور واقعات میرے پاس ہیں. بامبے کے ایک بہت بڑے خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بھی ایک واقعہ سنا تھا حسین سیٹ کا. کبھی موقع ملا تو وہ بھی سناؤں گا. بامبے کے خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پرسنلی مجھ سے کہا تھا, اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا. تو یہ بہت بڑے تاجر, بزنس مین, اس نے دیکھا ایک انجمن وہاں کی, وہ لوگ امام بارگاہ بنوا رہے تھے مولا حسین کا, اب کوئی ان سے فنڈز کا انتظام نہیں ہوا, فنڈز کا کوئی نہیں ہوا, تو بیچارے پریشان. انہوں نے کہا چلو لیٹس گو ٹو دس سیٹ. گئے, بڑا نیک تھا, ورنہ سیٹ لوگ کہاں ہاتھ لگاتے بھائی, باہر سے بھیجا دیتے, ان کے سیکرٹریز ہی بھیج دیتے. ہمیشہ یاد رکھو, امام کے کام کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنا. کتنے بھی بڑے سیٹ ہو, تم آج سیٹ بنے ہو, حسین کا صدقہ ہے, پیسہ آیا مولا حسین کا صدقہ ہے. یہ مت بولو کہ میں آج ملینر بلینر ہوں, سو میرے پاس
ٹائم نہیں ہے مولا. اگر تمہارے پاس حسین کے لیے ٹائم نہیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی, پھر حسین بھی تم کو ٹائم نہیں دیں گے, شفاعت الحسین نہیں ہوگی. یہ میں نہیں بول رہا, زیارت عاشورہ میں بولتے آپ سجدے میں جا کے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. بہرحال یہ آیا, یہ نوجوان یہ انجمن پہنچی, اس کے جو ذمہ دار لوگ تھے جا کے کہا کہ بھائی ہم مولا حسین کا عزاخانہ بنا رہے ہیں, آپ پلیز ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس اب یقین نہیں آئے گا نا, آج کے زمانے میں یقین, انہوں نے چیک بک دے دی. ایک عالم دین نے ممبر سے یہ واقعہ سنا, میں بہت احتیاط سے پڑھا. انہوں نے چیک بک دے دی, اگر جتنا تم کو چاہیے وہ لکھ لو. آج کے زمانے میں اس کو بھی اتنا یقین ہے کہ جو بھی لکھیں گے میرا مولا میری مدد کرے گا, یقین کے اوپر ہی بات چل رہی. اب ان لوگوں نے کہا یار لکھنا کہ مثال دے رہا کہ 1 لاکھ درہم چاہیے تھا ان کو, اس امام بار کا بنا. کہا 1 لاکھ درہم ہوتے بگڑ نہ جائے, اگر کم لکھیں گے تو پھر اپنا کام نہیں ہوگا. کہا لکھ دو جتنا چاہیے اتنا. ایمانداری پلیز, یقین اسی کے پاس آتا جو آنیسٹ ہوتا. اور امام علی کا شیعہ کی پہچان آئیڈینٹی آنیسٹی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تمہاری پہچان آنیسٹی ہے, یاد رکھو. بغیر آنیسٹی کے زندگی نہیں گزارنا, کبھی نہیں گزارنا. مطلب آنیسٹی نہیں ہوگی تو تمہارے دل سے محبت علی چلو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت مشکل ہو. یقین کبھی پیدا نہیں ہوگا, یقین کبھی پیدا نہیں ہوگا اگر تمہارے پاس آنیسٹی نہیں ہے تو. اینیو ان لوگوں نے کہا ہو سکتا میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لوں, بس ختم کر رہا مجلس, یہ آخری واقعہ. اس نے کہا, امام سے کہا, ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار جتنا چاہیے اتنا تو لکھ لو. اس نے مثال کے طور پہ 100,000 چاہیے تھا, 1 لاکھ لکھ دیا, اور لکھ کے سیٹ صاحب کے سامنے چیک بک رکھ دی. کہا سرکار اس پہ سائن کر دے. انہوں نے یوں کر کے سائن کر دیا. مطلب he didn't see the amount. انہوں نے اماؤنٹ نہیں دیکھا, انہوں نے سائن کر دی. کہا کام کرنا یہاں کرنا, یہاں کر دی. نوجوان پریشان ہو گئے. کہا آغا آپ نے دیکھا نہیں اور آپ نے سائن کر دی. اب جملہ سننا, یہ حسین کی ذات پہ یقین کیا ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. تمہاری زبان سے نکلنا. آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کل جب تم اس اندھیرے میں جاؤ گے, اس وقت تم بولو گے کاش میں اپنے حسین پہ ٹرسٹ کرتا. تو آج مجھے یہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا. اب سنو فائدہ. کہاں یو ڈنٹ سی. ان کا جملہ تھا یہ سیٹ صاحب کا, میرا اور حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, میرا اور حسین کا معاملہ کچھ اور, مجھے ضرورت نہیں, تم نے لے لی نا, لے لو. سائن کرتے. او بولے واہ کیا آدمی. ایک اور واقعات ہے, کئی واقعات ہیں مولا حسین کے, میں کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا, اور بھی میرے پاس بھی کئی واقعات ہیں. تو اس نے یہ جو بامبے کے جو خواجہ جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں بانا بھائی, جو ہمارے بامبے کے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں بانا بھائی کو. ہمارے بڑے پریزیڈنٹ آف خواجہ جماعت کے عیسائی جماعت بامبے تھے بانا بھائی نے مجھے سنا تھا. تو بیچارے مرحوم ہو گئے, بڑے ہمارے سے کلوز تھے ہم, اس لیے ماشاءاللہ بامبے 21 سال 22 سال سے 22 ایئر سے محرم پڑھتا ہوں. شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. تو بہرحال انہوں نے, اس نے کہا میرا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیں اس میں کئی پوائنٹس نکل رہے, لیکن میرا گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. 45 منٹ آلریڈی ہو گیا, ابھی مصائب ہے. چلے گئے یہ لوگ, امام بارگوان گیا, جو بھی ہونا تھا ہو گیا. کچھ سالوں کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا, اس سیٹ صاحب کا. اور انتقال کے بعد جنازہ اٹھا, بڑی شان سے ان کو لے جا کے دفن کیا, دفن کر کے لحد بند ہو گئے سب اپنے اپنے گھر کے. نارمل ہوتا ہے, یہ بھی ایک پورا ایک میسج ہے, پوری ایک ٹاپک ہے یہ بھی, کہ دفن کرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے, دفن کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہ بھی ایک پوری ٹاپک ہے. میرے پورا ایک معاشرہ پڑھ دوں اس کے اوپر. تو ہوا کیا, چلے گئے. اب جب چلے گئے تو اس کو کئی دنوں کے بعد جو اس ایریے کے مولانا تھے ان کے خواب میں آئے, اور بہت شاندار طریقے سے انہوں نے پوچھا بھائی آر یو اوکے, کیسے ہیں تم؟ تو کہا کہ اب سننا, اس کا پورا رزلٹ ہے. یقین ہے حسین, یقین کرو حسین کی ذات پہ. اللہ مرزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. ہمارے پاس, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرا دامن بالکل خالی ہے, گناہوں سے بھرا ہوا دامن ہے, صرف شفاعت الحسین چاہیے. وہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. بس مولا میرے پاس کچھ نہیں سوائے آپ کی, اللہ تو حسین کے نام پہ بچا, یہ یقین ہے. تو اب ہوا کیا,
اس نے کہا، اس نے پوچھا، وہ عالم دین نے پوچھا بھائی کیا خیریت؟ تو انہوں نے کہا ہم الحمدللہ بہت خیریت۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا جب لحد میں لٹایا گیا، لحد کا اندھیرا، اللہ معاف کر، لحد کی تنہائی، لحد کی وحشت، لحد کی گرمی، ہر طرف سے زمین کے کیڑوں کی آوازیں، تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ فرشتوں کا آنا، منکر و نکیر کا آنا، دیوار کا پھٹنا، گھبرایا ہوا تھا۔ جب فرشتے پہنچے تو کرم حسین یہ ہوا کہ وہ مولا نور کی ایک دروازہ بنا، کھڑکی بنی، پھر دیکھا میرا مولا حسین آ گیا۔ مولا حسین آ گئے۔ کیسا آ گئے مولا حسین نے؟ جیسی حسین کو فرشتوں نے دیکھا، جو اس کی فائل تھی، فائل مولا حسین کو دے دی۔ فرشتے سمجھ گئے کہ مولا حسین آئے، سب کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس آئے تو ضرور مولا شفاعت کریں گے، یہ مولا حسین کا آدمی ہوگا۔ اس نے فائل دی مولا حسین کو اور کہا، فرشتوں نے فائل دی، یہ کہتے ہیں خاموش دنگ سنگ بیٹھا لیٹا ہوا، مولا حسین کو فائل دی، بیٹھا، اٹھ کے بیٹھا ہوا، میرا مولا حسین آ گیا۔ فائل دے کے کہا کہ مولا حسین کیا آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ گناہگار ہے، شفاعت کرو گے؟ بس یہ جملہ بولنا تھا، میرا مولا حسین نے ایسا دیکھا اور سائن کر دیا اس کی فائل کے اوپر۔ فرشتوں نے کہا مولا آپ نے اس کی فائل نے دیکھی؟ کہا اس کا میرا معاملہ الگ ہے۔ اللہ اکبر، وہی جملہ جو اس نے اس وقت دنیا میں کہا، میرا حسین کا معاملہ بالکل الگ ہے، کہ میں حسین کے معاملے میں کچھ نہیں دیکھتا، جو مانگتے ہو لے لو۔ تو یہ زندگی میں یہ یاد رکھو، زندگی میں یہ یاد رکھو۔